امام احمد بن حنبل نے فرمایا، میرے بیٹے، تم گھر کا سکون ہرگز اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی بیوی کے معاملے میں ان 10 باتوں کو نہ اپنا لو، لہذا ان کو غور سے سنو اور عمل کا ارادہ کرو۔ پہلی 2 تو یہ ہیں کہ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتی رہو، لہذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتی رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی، رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ درار پڑ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی۔ تیسری، عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے، لیکن وہ نرم مزاج مرد اور نرمی کا بیجا فائدہ بھی اٹھانا خوب جانتی ہیں، لہذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر کا توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو سکے۔ چوتھا، عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے توقع رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہذا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ پانچویں، یاد رکھو، گھر کی 4 دیواری عورت کی سلطنت ہے، جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی سلطنت میں بیجا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا، جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا۔ چھٹی، ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ کبھی لا تعلق نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس سے ایسی توقع جائز ہے، لہذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی اور یہ بے چینی بالآخر تم سے اسے دور کر دے گی۔ ساتویں، بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے، یہ ہرگز کوئی نقص نہیں، وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے جس طرح بھویں گولائی میں خوبصورت معلوم دیتی ہیں، لہذا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اسی حسن سے لطف اندوز ہو۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق کی نوبت تک لے جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط اور بیجا بات مانتے ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہوگا، لہذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا۔ آٹھویں، شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے، اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ فوراً کہے گی کہ تم نے آج تک میری کون سی بات سنی ہے، لہذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان نہ ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے عورت کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی موجود ہیں، بس تمہیں ان پر نظر رکھنا ہے اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا ہے اور اس کے تمام حقوق کو ادا کرتے رہنا ہے۔ نویں، ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں، ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادت میں چھوٹ دے رکھی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہیں اور اس کو روزوں میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے، بس ان ایام میں تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی فرمائی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر سے عبادت ہٹا دی ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دینا، اس کے کام کاج میں مدد کر دو اور اس کے لیے سہولت پیدا کر دو۔ 10ویں، آخر میں بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا۔